آگے چل کے فرمایا کہ یہ سارے کام جو ہیں ایک نظام تربیت سے چلتے ہیں، اور اس نظام تربیت کا ایک حصہ جو ہے وہ حج ہے اور عمرہ ہے، اور اس حج عمرے کے درمیان صفا اور مروہ کا درمیان میں چکر لگانا، یہ ہماری علامات میں سے، ہمارے شعائر میں سے ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، شرک نہیں کرنا۔ ہم سب گناہ جب چاہیں گے، جس کے چاہیں گے معاف کر دیں گے، ایک شرک معاف نہیں کریں گے۔ ہمارے شرک کی ایک قسم بہت خطرناک ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ غیروں سے، لوگوں سے یوں پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ سے شدید ترین ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی اور چیز سے اتنی محبت کرنا جتنی کہ اللہ سے ہونی چاہیے شرک ہو گئے۔ اللہ کی محبت کے برابر کسی اور کی محبت کیوں آئے؟ وہ تو مقصود اول ہے، وہ محبوب حقیقی ہے، وہ ہمارا اصلی ہدف ہے، اسی کی طرف تو ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ محبت تو اسی سے ہی کرنی ہے، باقی وہی چاہتوں کا مرکز ہے۔ باقی جتنی چاہتے ہیں، محبت ہیں، اس کی محبت کے ذیل میں آئیں گی، اس کے تابع ہوں گی، ثانوی ہوں گی۔ تو فرمایا کہ کسی چیز سے ایسی محبت نہیں کرنی ہے کہ اللہ کی محبت کے برابر آنے لگے، وہ شرک ہو جائے گا، وہ معاف نہیں کروں گا۔ اور فرمایا کہ ہاں، جب یہ مشرک لوگ عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے، اس وقت انہیں پتہ چلے گا ان القوت للہ جمیعا، کہ یار ساری کی ساری قوت، سارے اختیارات، سارا تصرف اللہ کے پاس تھا۔ وہی فاعل حقیقی تھا، جو کچھ کر رہا تھا وہی کر رہا تھا۔ اس کے کرنے سے سب کچھ ہوتا تھا، اس کے نہ کرنے سے سب کچھ رک جاتا تھا۔ مل گئی ہے۔ اس وقت جا کے بے وقوفوں کو پتہ چلے گا، اے کاش یہیں پتہ چل جائے تو زندگی کا نقشہ بدل جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو، تم اس چکر میں پڑے ہوئے ہو کہ بیت المقدس چھوڑ دیا، کعبے کی طرف آ گئے۔ نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر لو۔ نیکی اس بات کا نام ہے کہ تم ایمان لاؤ، اللہ کی خالص سچی عبادت کرو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ، اپنے اخلاق درست کرو اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرو۔ اور یہی چار چیزیں دین ہیں۔ عزیزان گرامی، دین بنیادی طور پہ دو چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق۔ اچھا، پھر حقوق اللہ جو ہے آگے پھر دو چیزوں کا نام ہے، ایمان، عقائد اور عبادات۔ حقوق العباد پھر دو چیزوں کا نام ہے، اخلاق اور معاملات۔ اس آیت میں انہی چار چیزوں کا ذکر ہے کہ البر، نیکی، ان چار چیزوں کا نام ہے، ایمان، عبادات، اخلاق اور معاملات کی سچائی۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد قصاص کی اہمیت واضح کی، قتل کے بدلے قتل، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان۔ جب تک کہ پورا پورا انصاف دینے کی کوشش نہیں کرو گے، انصاف قائم نہیں کرو گے، امن قائم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد روزے کے احکام اور روزے کی برکات۔ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور ہم نے روزے جیسے تم پہ فرض کیے ویسے تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے تھے، اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ سیدھے 1 to 1 ہو جاؤ۔ آج جب بندے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، فائنی قریب، میں تو بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ جو ہی مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ فلیدعوا لی، انہیں چاہیے، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، مجھ سے مانگیں، مجھ پہ ایمان رکھیں، مجھ پہ بھروسہ اور توکل رکھیں، لعلہم یرشدون، امید ہے ہدایت پا جائیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ روزوں کے اندر
ایک ڈائریکٹ ڈائلنگ کا نظام جو ہے وہ بھی ڈیولپ کر لینا چاہیے اللہ کے ساتھ. سیدھا سیدھا ڈائل کریں اس کو، اللہم، بس لائن مل گئی. یا رب، سیدھی اللہ کے ساتھ لائن تھرو ہو گئی، اس سے بات کریں. اور عزیزان گرامی ایک بات بتا دوں، اللہ کی لائن ملا لیں، اس کا نمبر کبھی خراب نہیں ہوتا، کبھی انگیج نہیں ہوتا، کبھی نو رپلائی بھی نہیں ہوتا. یہ رمضان کی برکات میں ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ سیدھا 1 to 1 ہو جاتا ہے. اس کے بعد جہاد کے مسائل ہیں، احکام ہیں، حج کے احکام ہیں. اور ہاں، حج کے احکام بتاتے ہوئے ایک دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر حسین زندگی عطا فرما، آخرت میں بھی حسین زندگی عطا فرما. معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم دین اختیار کریں تو اس دنیا سے ہم بالکل فارغ ہو جائیں، پھانک ہو جائیں. حج میں بھی بتایا کہ دیکھو، حج کرو، اور ایسا نہیں ہے کہ حج کے دوران تم تجارت نہ کر سکو، تجارت بھی کرو. دین رہبانیت کا نام نہیں ہے. دینداری کرتے ہوئے، عبادات کرتے ہوئے تم اپنی ضروریات بھی پوری کرو، ساتھ کے ساتھ تجارت بھی کرو. اور فرمایا کہ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم یا ادھر کے ہو رہو یا ادھر کے ہو رہو، نہیں، متوازن زندگی، دنیا بھی اور دین بھی، دونوں کو حاصل کرنا ہے. اور اس لیے آگے چل کے ہم دیکھیں گے تعلیم آتی ہے کہ نظام تعلیم بھی ایسا ہے جس میں کہ دنیاوی تعلیم بھی ہو، دینی تعلیم بھی ہو، ان دونوں کا حسین امتزاج ہو.